گوروں کے دیس میں یہ قانون رائج ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی رضامند ہیں تو ان کے والدین بھی ان کی زندگی میں مداخلت کا اختیار نہیں رکھتے۔ البتہ اگر لڑکا لڑکی کی رضامندی کے بغیر زبردستی کرنے کی کوشش کرے تو پھر اس کے لیے سخت قوانین ہیں جن کے تحت اسے سخت سزا دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں شادی سے پہلے ہی لڑکا اور لڑکی دو دو بچوں کے والدین بن جاتے ہیں۔ بچوں کے بڑے ہونے کے باوجود اگر والدین میں ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی تو بخوشی علیحدہ ہونے میں دیر نہیں لگاتے۔ لیزا شاید یہ سمجھی تھی کہ میں بے ہوش ہو چکا ہوں، اس لیے پہلے اس نے جھک کر مجھے غور سے دیکھا، پھر مطمئن ہو کر مڑی اور گریا پا چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں مچی مچی آنکھوں سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ جاتے وقت وہ دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ شاید وہ اس گمان میں مبتلا ہوگی کہ میں تو بے ہوش ہو چکا ہوں، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں، اس لیے دروازہ بند کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جب وہ مجھے ہوش میں دیکھے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھسک جائے۔ اس نے مجھے بے ہوش کیوں کیا تھا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن کچھ ایسا تھا جس کی وجہ سے لیزا نے یہ اقدام کیا تھا۔ میں اس بارے میں پتہ چلا کر رہوں گا، میں نے دل میں ٹھان لی تھی۔ میں کچھ لمحے مچی مچی آنکھوں سے کھلے دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ جب لیزا دوبارہ میرے کمرے میں نہ آئی تو میں نے لحاف ایک طرف کیا اور بیڈ سے اتر کر جوتے پہنے بغیر ہی گریا پا چلتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کی دوسری طرف چھوٹی سی مگر خوبصورت انداز میں بنی راہداری تھی جہاں اس وقت نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ میں دروازے کے قریب پہنچا تو مجھے لیزا کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے پٹ کے ساتھ لگ گیا اور اس کی باتیں سننے کی صحیح کرنے لگا۔ گو کہ وہ مدھم لہجے میں بات کر رہی تھی، لیکن گہری خاموشی اور سناٹے میں اس کی مدھم آواز بھی واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ سیل فون پر کسی سے میرے بارے میں ہی بات کر رہی تھی۔ ہاں، میں نے شکار کو بے ہوش کر دیا ہے۔ اوکے، جلدی پہنچو، اگر ڈیڈ جاگ گئے تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ کتنی دیر تک پہنچ جاؤ گے؟ 15 منٹ تک؟ اوکے، میں گیٹ پر انتظار کر رہی ہوں، بائے۔ وہ وقفے وقفے سے بول رہی تھی، دوسری طرف سے کہنے والی کی بات سنتی پھر اسے جواب دیتی۔ اس کی بات سن کر میرے دل و دماغ میں بھی سناٹے چھا گئے۔ اس نے کس کے کہنے پر مجھے بے ہوش کیا تھا اور وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ وہ کس سے بات کر رہی تھی؟ اس نے مجھے شکار کہا تھا، یہ قابل توجہ بات تھی۔ میرے لیے ان باتوں کا جواب معلوم کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ایک دشمن سے بچ کر دوسرے دشمن کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ کچھ تو ایسا تھا جس سے لیزا کی شخصیت پر اسرار ہو گئی تھی۔ یا تو وہ کسی گینگ سے منسلک تھی یا اس کا کوئی اور مقصد تھا۔ میں نے تھوڑا سا سر باہر نکال کر دیکھا تو لیزا بغیر آواز پیدا کرنے والی چپل پہنے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کن انداز میں اپنے سر کو جھٹکا اور صوفے پر پڑی جیکٹ اٹھا کر پہنی۔ جوتے پہننے کے بعد میں نے میز پر پڑا اپنا سیل فون اٹھا کر پتلون کی جیب میں ٹھونسا اور کمرے سے نکل کر انتہائی محتاط انداز میں چلتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ پورا گھر نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے مجھے کسی قسم کی کوئی دقت نہ ہوئی۔ میں نے محتاط انداز میں ہینڈل پکڑ کر دروازہ کھولا تو مجھے چاند کی مدھم روشنی میں سامنے لیزا دکھائی دی جو بڑی بے چینی سے ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کی اضطراریت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا تھا کہ وہ ٹہلنے کے ساتھ ساتھ وقفے وقفے سے کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت بھی دیکھ لیتی تھی۔ میں اب مخمسے میں مبتلا تھا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ کیا مجھے لیزا کا شکار ہونا چاہیے یا یہاں سے فرار؟ چند لمحوں کے بعد میں نے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے یہاں سے فرار ہونا چاہیے۔ کیا پتہ لیزا کا کیا مقصد تھا؟ ایسا نہ ہو کہ میں ایک نئی مصیبت میں پھنس جاؤں۔ پہلے کیا کم مصیبتیں تھیں؟ چنانچہ میں اپنے خیال کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے باہر نکلنا ہی چاہتا تھا کہ دفعتاً گیٹ پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ دستک کی آواز سن کر ٹہلتی ٹہلتی لیزا بے اختیار رکی اور مڑ کر تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ میرے دل کی دھڑکن غیر معمولی طور پر بڑھ گئی۔ یقیناً وہی آیا ہوگا جس سے لیزا نے میری بابت بات کی تھی۔ میری نظریں لیزا پر جمی ہوئی تھیں۔ لیزا نے گیٹ کھولنے کے بجائے ذیلی دروازہ کھولا تو مجھے ایک سایہ اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ وہ سیاہ لباس میں ملبوس تھا اور اس نے اپنے سر پر ہوڈی لی ہوئی تھی، اس لیے اس کا چہرہ تو دکھائی نہیں دے رہا تھا، البتہ اس کی چال ڈھال سے پتہ چل رہا تھا کہ آنے والا نوجوان لڑکا ہی ہے۔ اس کے اندر آنے کے بعد لیزا نے دروازہ بھیڑ دیا اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ چونکہ وہ دونوں قدرے فاصلے پر موجود تھے اس لیے مجھے ان کی باتیں سنائی نہ دی۔ لمحہ بھر باتیں کرنے کے بعد وہ دونوں مڑ کر اندرونی حصے کی طرف آنے لگے تو میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور غائرانہ انداز میں نظریں چاروں طرف گھمائیں۔ دراصل میں یہاں چھپنے کی جگہ تلاش کر رہا تھا، لیکن
سب کمروں کے دروازے بند تھے، اس لیے میں نے چھپنے کے لیے ایک صوفے کا ہی انتخاب کیا۔ اگلے ہی لمحے میں تیر کی سی تیزی سے صوفے کے پیچھے جا چھپا اور صوفے کی اوٹ سے دروازے پر نظریں جما دیں۔ تبھی بیرونی دروازہ آہستگی سے کھلا اور لیزا نے سر اندر کر کے پہلے چاروں طرف دیکھا، پھر اس نے گردن موڑ کر آہستہ آواز میں کہا، آ جاؤ۔ کہتے ساتھ ہی لیزا اندر داخل ہوئی اور اس کے پیچھے سیاہ پوش نوجوان بھی داخل ہو گیا۔ اس نے ہڈی نیچے کر لی تھی، اس لیے اب اس کا چہرہ نیم تاریکی میں دکھائی دے رہا تھا، لیکن نقوش واضح نہیں تھا۔ لیزا اسے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی اور وہ دونوں دبے قدموں سیڑھیاں چڑھ گئے۔ ان کے جاتے ہی میں بھی صوفے سے نکل کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ ان کو میری غیر موجودگی کا پتہ چلے، مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور گردن موڑ کر اوپر والے پورشن کی طرف دیکھا۔ ابھی تک مجھے کوئی ہلچل دکھائی نہیں دی تھی، اس لیے میں جلدی سے باہر نکل کر گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ گیٹ سے کچھ فاصلے پر درخت کے جھنڈ میں مجھے ایک کار کھڑی دکھائی دی۔ اس کے آس پاس کوئی زیرو موجود نہیں تھا، اس کا مطلب تھا کہ لیزا کا دوست اکیلا ہی آیا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے اسی کار میں بیٹھ کر یہاں سے نکل جانا چاہیے، لیکن پھر میں نے اس خیال کو رد کر دیا۔ میں تاریک گوشے میں ہوتا ہوا جلدی جلدی آگے بڑھنے لگا۔ کار کی سائڈ سے ہوتے ہوئے میں تھوڑا ہی آگے گیا تھا کہ دفعتاً مجھے اپنے عقب میں آہٹ محسوس ہوئی۔ مجھے اپنے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کسی خیال کے زیر اثر میں مڑ کر دیکھنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک میرے سر پر کوئی چیز ماری گئی۔ شاید وہ ریوالور کا دستہ تھا، جس سے نہ صرف میرا دماغ جھنجھنا اٹھا بلکہ مجھے اپنے دماغ میں تاریکی سی بھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرے منہ سے کراہ نکلی اور میں نے اپنے ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ اگلے ہی لمحے ایک بار پھر میرے سر پر ریوالور کے دستے کی ضرب پڑی اور میں سنبھلنے سے پہلے ایک جھٹکے سے سڑک پر پہلو کے بل گرا۔ آخری بات جو یاد رہی تھی وہ یہ تھی کہ میں پہلو کے بل سڑک پر گرا تھا۔ اس کے بعد تاریکی نے میرے دماغ پر غلبہ پا لیا۔ اس کے بعد میں ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر کے بعد ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا، لیکن ہوش میں آنے کے بعد بھی میری آنکھوں کے سامنے تارے جھلملاتے رہے تھے، جنہیں چھٹنے میں کم از کم 2 منٹ ضرور لگے تھے۔ آنکھوں کی دھندلاہٹ دور ہونے اور ہوش و حواس میں آنے کے بعد مجھے اپنے سر کے پچھلے حصے میں شدید ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ ایسے لگا جیسے سر میں کوئی گولا سا گھوم گیا ہو، جس نے میرے دماغ میں ہلچل سی مچا دی ہو۔ میں نے غیر ارادی طور پر ہاتھ سر کی طرف لے جانا چاہا تو مجھ پر ادراک ہوا کہ میں ایک بیڈ پر دراز ہوں اور میرے دونوں ہاتھ اوپر کر کے بیڈ کراؤن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ میرے جسم پر لحاف پڑا ہوا تھا۔ میرے قریب ایک کرسی پر ایک شخص بیٹھا کسی میگزین کے مطالعے میں غرق تھا۔ وہ جینز اور جیکٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے سر کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے اور کس کر پونی کیے ہوئے تھے، جس سے اس کی فراخ پیشانی اور سامنے سے بالوں سے آری سر بلب کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ میں نے کمرے میں نظریں دوڑائیں تو میں بے اختیار چونک پڑا۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک سٹینڈ پڑا تھا جس پر ایک کیمرہ فٹ تھا۔ دوسری دیواروں کے ساتھ صوفے پڑے ہوئے تھے اور ان کے درمیان شیشے کی ایک میز پڑی ہوئی تھی۔ وہاں کیمرے کی موجودگی میرے دماغ میں کھٹکنے لگی۔ یہ خیال بھی دامنگیر ہوا کہ کہیں لیزا کا تعلق پورنوگرافک گینگ سے تو نہیں۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ اگر لیزا کا تعلق بھی پورنوگرافک گینگ سے ہے تو وہ یقیناً روزینہ کے بارے میں جانتی ہوگی۔ درد کی ایک شدید ٹیس میرے دماغ میں گھومی تو میرے منہ سے ایک بار پھر کراہ نکلی۔ میگزین پڑھتے نوجوان نے بے اختیار چونک کر میری طرف دیکھا۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر دوبارہ میگزین کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ مجھے ہوش میں دیکھ کر وہ مجھ سے کوئی بات کرے گا، لیکن اس کے نظر انداز کرنے کا مطلب تھا کہ وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے اس کی خاموشی کھلنے لگی۔ بالآخر میں نے ہی اسے مخاطب کیا، سنو۔ اس نے سر اٹھایا اور اسپاٹ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، جیسے پوچھ رہا ہو کیا کہنا ہے۔ میں نے دوبارہ کہا، تم کون ہو اور میں کہاں ہوں؟ تم رافن کے گھر میں ہو۔ رافن؟ یہ نام سن کر میں بے اختیار چونک پڑا۔ رافن تو لیزا کا بوائے فرینڈ ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں لیزا کے ساتھ اس کی کار میں سوار تھا تو لیزا کے ڈیڈ کا فون آیا تھا اور اس نے لیزا کے بگڑے موڈ کی وجہ سے رافن کے بارے میں دریافت کیا تھا کہ شاید اس کی رافن سے لڑائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس کا موڈ خراب ہے۔ مجھے جواب دینے کے بعد وہ دوبارہ میگزین میں غرق ہو گیا تھا۔ لیزا کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے سر اٹھایا اور بیزاریت سے میری طرف دیکھا۔ وہ آ جائے گی، اس نے بیزاری سے جواب دیا۔ اب خاموش ہو جاؤ، رافن اور لیزا آ جائیں گے تو باقی کے سوالات ان سے کر لینا۔ میں نے ٹھنڈی سانس اپنے اندر انڈیلی اور چھت کو گھورنے لگا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ لیزا آ گئی۔ اسے دیکھ کر میگزین پڑھتا لڑکا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لیزا کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا اور نوجوان لڑکی بھی تھے۔ عجیب و غریب لباس میں ملبوس وہ لڑکا اپنے حلیے سے لنگور سے مشابہ دکھائی دیتا تھا۔
حور کے پہلو میں لنگور والی مثال اس پر بالکل صادق آتی تھی، جبکہ اس کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ اپنے تیکھے نکوش کی بدولت لیزا سے بھی کافی حسین تھی۔ بوائے کٹ اور سنہری رنگ کے بال اس پر جچ رہے تھے۔ وہ جینز کی پتلون اور لیدر کی جیکٹ میں ملبوس تھی۔ اس نے پاؤں میں جوگرز پہنے ہوئے تھے۔ وہ مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، لیزا، کیا یہی نیا شکار ہے؟ ہاں گریٹی، لیزا مسکرائی۔ کیا تم نے اس کے بارے میں معلوم کر لیا ہے کہ اس کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ لڑکی نے کہا، جس کا نام لیزا نے گریٹی لیا تھا۔ یہ تو بعد میں کر لیں گے، لیزا نے کہا، بس تم اپنا کام شروع کر دو۔ نہ جانے لیزا کس کام کی بات کر رہی تھی۔ میں مخمسے کا شکار تھا، تاہم میں نے لیزا سے کہا، لیزا، یہ سب کیا ہے؟ لیزا نے مجھے نظر انداز کیا اور میری نگرانی پر معمور لڑکے سے بولی، ہارڈی، کیا تم ریڈی ہو؟ یس، ہارڈی نے میگزین میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ مڑ کر اسٹینڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اسٹینڈ پر سے کیمرہ اتارا اور لیزا کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ چلو سب اپنا اپنا کام سٹارٹ کر دو، لیزا نے رافن اور گریٹی سے کہا تو رافن میرے پاس آ گیا۔ اس نے میرے جسم پر موجود لحاف کو اتار کر ایک سائڈ پر کیا اور میری شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ میرے جسم پر جیکٹ تو موجود نہیں تھی، شاید انہوں نے میری بے ہوشی کے دوران اتار لی تھی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے تیز لہجے میں کہا، لیکن رافن نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ بٹن کھولنے کے بعد اس نے میری شرٹ کو پیچھے سے کھینچ کر قدرے اوپر کر دیا۔ پھر اس نے اپنی جیکٹ کی جیب سے ایک انجیکشن نکال لیا جس میں براؤن کلر کا مادہ تھا۔ وہ میرے بازو میں انجیکشن لگانے لگا۔ میں نے مزاحمت کی کوشش کی لیکن میری ایک نہ چلی اور رافن نے میرے بازو میں انجیکشن لگا دیا۔ انجیکشن لگنے کے 20 سیکنڈ کے بعد ہی مجھے اپنے دماغ میں خماری سی بھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے شراب کا نشہ مجھ پر چڑھ رہا ہو۔ آنکھیں بھی بوجھل ہونے لگیں، آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ چھانے لگی۔ میں نے اپنے دماغ کو سنبھالنے کی حتی الامکان کوشش کی لیکن بے سود۔ شاید وہ نشہ آور انجیکشن تھا۔ چند لمحوں کے بعد میری آنکھوں کے سامنے سے دھندلاہٹ صاف ہو گئی، لیکن مجھ پر نشہ بدستور سوار تھا۔ تبھی میری نظر گریٹی پر پڑی تو میں حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگا۔ وہ اب نازیبا لباس میں ملبوس تھی اور دلکش انداز میں مسکراتی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں لا حول ولا قوت پڑھنے لگا اور ساتھ ہی اللہ سے دعا کرنے لگا کہ مجھے شیطان کے فریب سے بچا کر رکھے۔ میں گناہوں کی دلدل میں نہیں پڑنا چاہتا تھا اور نہ ہی میں نے کبھی خواہش کی تھی۔ گریٹی مستانی چال چلتی ہوئی میرے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تو مجھے اس سے الجھن ہونے لگی۔ میں نے خمار آلود لہجے میں کہا، مجھ سے دور ہٹ جاؤ۔ گریٹی دور ہٹنے کے بجائے میرے اور قریب ہو گئی اور اس نے اپنا مرمری بازو میری گردن کے گرد حائل کر دیا۔ نشے کی وجہ سے میرا سر بے حد بھاری ہو رہا تھا، اس لیے میں کچھ نہ کر سکا۔ تبھی لیزا کی آواز میری سماعت میں پڑی۔ وہ ہارڈی سے کہہ رہی تھی، چلو ہارڈی اپنا کام سٹارٹ کرو۔ رکو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے رک کر بولتے ہوئے کہا، پہلے ہم کام کر لیں پھر تمہیں بھی بتا دیں گے۔ لیزا معنی خیز لہجے میں بولی، ابھی بتاؤ، میں نے بہکے لہجے میں کہا۔ اگر ابھی نہ بتایا تو میں اٹھ کر بھاگ جاؤں گا۔ گریٹی، تم اس کے ساتھ پوز بناؤ، لیزا نے کہا تو گریٹی نہ جانے کیسے کیسے پوز بنانے لگی۔ میں نے خمار آلود نظروں سے ہارڈی کی طرف دیکھا تو وہ کیمرے سامنے کیے ہماری تصویریں اتارنے لگا۔ کھچ کھچ کی ہلکی ہلکی آواز میری سماعت سے ٹکراتی رہی۔ نہ جانے ہارڈی نے ہماری کتنی تصویریں اتاری، کیونکہ نشے کی بدولت میری آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے معلوم نہیں تھا۔ میری آنکھیں کھلیں تو میں اب ایک کرسی سے بندھا ہوا تھا۔ میں اسی کمرے میں ہی موجود تھا اور لیزا میرے سامنے کرسی پر بڑے اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھی۔ رافن اور گریٹی کونے میں پڑے ایک صوفے پر بیٹھے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ ساتھ ہی وہ بات بات پر ہنس بھی رہے تھے، جیسے ایک دوسرے کو لطیفے سنا رہے ہوں۔ گریٹی پورے لباس میں ملبوس تھی، ہارڈی وہاں موجود نہیں تھا۔ میں نے خود پر نظر ڈالی تو میں نے بھی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ گو کہ میرے دماغ سے نشے کا اثر تو اتر گیا تھا، لیکن میرا سر بدستور بھاری ہو رہا تھا اور ہلکی ہلکی ٹیسیں بھی اٹھ رہی تھیں۔ لیزا، میں نے مدھم آواز میں لیزا کو مخاطب کیا تو اس نے جواب دینے کے بجائے میز پر پڑا لفافہ اٹھایا اور اس میں سے چند تصویریں نکال کر میرے سامنے کی۔ میں الجھن آمیز نظروں سے ان تصویروں کو دیکھنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ تمہاری تصویریں، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ میری تصویریں؟ میں حیران ہوا۔ پہلے یہ دیکھ لو پھر مزید بات چیت کرتے ہیں، لیزا نے کہا اور پھر مجھے ایک کے بعد ایک تصویر دکھانے لگی۔ میں حیرت سے گنگ وہ تصویریں دیکھنے لگا۔ وہ انتہائی نازیبا اور اخلاق باختہ تصویریں تھیں۔ میں ان تصویروں میں گریٹی کے ساتھ موجود تھا۔ میری آنکھیں نشے کی زیادتی سے مخمور ہو رہی تھیں اور چہرے کے تاثرات بدلے ہوئے تھے۔ ان تصویروں میں میرے بازو بیڈ کراؤن سے بندھے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے تھے،
نہ ہی شرٹ دکھائی دے رہی تھی، بلکہ ایسے لگتا تھا جیسے میں برہنہ گریٹی کے ساتھ موجود تھا۔ گریٹی کا بھی اوپری جسم لباس سے بے نیاز دکھائی دے رہا تھا، حالانکہ جب وہ میرے قریب تصویریں کھنچوا رہی تھی تو اس نے غیر مناسب لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ گو وہ اس لباس میں بھی اریاں اور دوسرے کے جذبات مشتعل کرتی دکھائی دیتی تھی، لیکن یہ ان کا کلچر تھا۔ وہاں کی لڑکیاں اریاں لباس پہننا برا تصور نہیں کرتی تھیں۔ باہر کیف وہ نازیبا تصویریں دیکھ کر میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا اور آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیلتی چلی گئیں۔ وہ کم و بیش 6 تصویریں تھیں۔ میں نے ششدر نظروں سے لیزا کی طرف دیکھا تو اس کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، جیسے میری حیرت سے محظوظ ہو رہی ہو۔ مجھے تصویریں دکھانے کے بعد اس نے انہیں دوبارہ لفافے میں منتقل کیا اور لفافہ واپس میز پر رکھ کر میری طرف متوجہ ہوئی۔ لیزا، یہ سب کیا ہے؟ تمہاری اور گریٹی کی تصویریں، اس نے بڑے محظوظ کن لہجے میں بتایا۔ لیکن تم نے ایسا کیوں کیا؟ اب کی بار میرے لہجے میں ہلکی سی ترش روئی بھی شامل تھی۔ کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ اپنی فیملی کے بارے میں بتاؤ مورس۔ لیزا نے میری بات کو نظر انداز کیا۔ تمہارے ڈیڈ کا کیا نام ہے، وہ کیا کرتے ہیں، اور تمہارا گھر کیا ہے؟ اس کی بات سن کر میں اندر ہی اندر چونکا۔ میرے ڈیڈ اور گھر کے بارے میں پوچھنے میں یقیناً اس کا کوئی مقصد پوشیدہ تھا، تاہم میں نے ہونٹ بھینچتے ہوئے استفسار کیا، تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ میں یہ تصویریں تمہارے ڈیڈ کو بھیجوں گی، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولی، اور ان سے تمہارے بدلے تاوان وصول کروں گی۔ ہاں، اگر تم چاہتے ہو کہ میں یہ تصویریں تمہارے ڈیڈ کو نہ بھیجوں تو تمہیں ہماری ڈیمانڈ پوری کرنی ہوگی۔ اگر تم یا تمہارا ڈیڈ ہماری ڈیمانڈ پوری کر دو گے تو میں ان تصویروں کو ضائع کر دوں گی، ورنہ میں یہ تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل کر دوں گی۔ پھر تمہاری اور تمہاری فیملی کی جو بدنامی ہوگی، اس کا اندازہ تم لگا سکتے ہو۔ بولو، ہماری ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے تیار ہو؟ ڈیمانڈ؟ میں لمحہ بھر میں بات کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ یعنی لیزا میری تصویریں میرے ڈیڈ کو بھیجنے کی دھمکی دے کر بدلے میں تاوان وصول کرنا چاہتی تھی۔ یقیناً اس کا تعلق بلیک میلنگ گروپ سے تھا، اور وہ اپنی معصومیت کی آڑ میں مجھ جیسے معصوم لڑکوں کو پھنساتی ہوگی اور گریٹی کے ساتھ ان کی نازیبہ تصویریں بنا کر پھر انہیں بلیک میل کرتی ہوگی۔ ایسے بلیک میلر گینگ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مجھے دل ہی دل میں لیزا پر ہنسی آئی، لیکن ساتھ یہ پریشانی بھی دامن گیر ہوئی، اگر میں نے اس کی ڈیمانڈ پوری نہ کی اور اس نے میری تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل کر دیں تو گریٹی کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ امریکی معاشرے میں ایسی باتوں اور کاموں پر توجہ نہیں دی جاتی۔ یہاں کی لڑکیاں شہرت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں۔ البتہ میری پوری دنیا میں جگ ہسائی ہوگی۔ اگر یہ تصویریں شانزے نے دیکھ لیں تو وہ میرے بارے میں کیا رائے قائم کرے گی؟ وہ مجھ سے متنفر بھی ہو سکتی ہے، جو میں نہیں چاہتا تھا۔ علاوہ ازیں ہیری ٹام کو بھی میری موجودگی کا پتہ چل جائے گا۔ وہ مجھے دوسری دنیا میں پہنچانے کے لیے ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرے گا۔ بولو مورس، کیا ہماری ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے تیار ہو؟ لیزا کی آواز میری سماعت میں گونجی تو میں نے سوچوں کے سمندر سے نکل کر اس کی طرف دیکھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا جواب دوں۔ اگر میں اسے بتاؤں کہ میں امریکی شہری نہیں ہوں تو پتہ نہیں وہ میری بات کا یقین بھی کرے گی یا نہیں، لیکن یہ بتانے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ مجھے خاموش دیکھ کر لیزا نے ہونٹ بھینچ لیے اور گردن موڑ کر رافن اور گریٹی سے مخاطب ہوئی۔ رافن، یہ تو اپنی فیملی کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہا۔ رافن اور گریٹی نے ایسی نظروں سے میری طرف دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں، کیوں اپنے آپ کو پٹوانا چاہتے ہو؟ پھر رافن لیزا سے بولا، لیزا تمہیں یاد ہوگا پال نے بھی اپنی فیملی کے بارے میں نہیں بتایا تھا، لیکن جب میں نے اس کی ہڈیاں توڑی تھیں تو وہ فر بولا تھا۔ اس کی ہڈیاں توڑ دیتے ہیں، پھر یہ اپنی فیملی کے بارے میں ضرور بتائے گا، کیا کہتی ہو؟ آخر میں اس نے رائے مانگی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ ہمیں مجبور کر رہا ہے، لیزا نے ہنکاری بھری۔ یہ پہلا انسان ہے جسے شاید بدنامی کا ذرا بھی خوف نہیں۔ گریٹی نے بھی لقمہ دیا۔ صحیح کہہ رہی ہو گریٹی۔ لیزا گریٹی کو جواب دیتی ہوئی میری طرف متوجہ ہوئی۔ مورس، کیا تم اپنی ہڈیاں توڑوانا پسند کرو گے؟ میں نے چند لمحے گو مگو کی کیفیت میں مبتلا پرسوچ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے فیصلہ کن لہجے میں کہا، لیزا میرا نام مورس نہیں ہے اور نہ ہی میں امریکی شہری ہوں۔ ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹکی، پھر اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے بولی، کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ میں مذاق نہیں کر رہا، میں نے لمبی سانس لیتے ہوئے کہا، جو بتایا ہے وہ سچ ہے۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ وہ غیر یقینی لہجے میں بولی، شاید تم ہماری ڈیمانڈ پوری نہ کرنے کے لیے ایسا کہہ رہے ہو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اب تم یقین کرو یا نہ کرو، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ لیزا چند لمحے غور سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ رافن،
یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا نام مورس نہیں ہے اور نہ ہی یہ امریکی شہری ہے۔ کہا تو اس نے رافن سے تھا، لیکن دیکھ میری طرف رہی تھی۔ رافن اور گریٹی بھی اٹھ کر اس کے قریب آ گئے۔ رافن لمحہ بھر مجھے جانچتی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک جھٹکے سے میرا جبڑا زور سے بھینچ کر میرا سر کرسی کی پشت سے لگایا اور میری آنکھوں میں جھانک کر سفاکیت سے بولا، کیوں ہڈیاں توڑوانا چاہتے ہو؟ شرافت سے بتا، کیوں نہیں دیتے؟ میں نے اپنا جبڑا چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کی گرفت سخت تھی۔ میں تو اسے ڈبو قسم کا لڑکا سمجھتا تھا، لیکن وہ خاصا طاقتور تھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، ہاں یا نہ میں سر ہلاؤ؟ اپنی فیملی کے بارے میں بتاتے ہو یا میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں؟ اس سے بعید نہیں تھا کہ میرے نہ میں سر ہلانے پر وہ مجھ پر تشدد شروع کر دیتا، اس لیے میں نے ہاں میں سر ہلایا تو اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے میرا جبڑا ایک جھٹکے سے چھوڑا اور زیر لب مسکراتا ہوا بولا، گڈ، جلد سمجھ گئے ہو، چلو شاباش، اب اپنی فیملی کے بارے میں بتاؤ۔ میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد رافن سے استفسار کیا، رافن، کیا تم تھوڑی دیر کے لیے اطمینان سے میری بات سن سکتے ہو؟ ان تینوں کے چہروں پر بیزاریت کے تاثرات ابھر آئے۔ لیزا اکتاہٹ آمیز لہجے میں بولی، رافن، تمہاری بات کا اس پر کچھ اثر نہیں ہوا، کچھ کرو، اس سے اس کی فیملی کے بارے میں اگلواؤ، یہ ہمارا وقت ضائع کر رہا ہے۔ لیزا کے اکسانے پر رافن کو طیش آ گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے میرے سر کے بال مٹھی میں جکڑے اور میرے منہ پر گھونسا رسید کر دیا۔ میرے منہ سے کراہ کے ساتھ خون بھی نکل آیا۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا، رافن، تم اچھا نہیں کر رہے، تو پھر بتا دو، اگر نہیں بتاؤ گے تو میں اس سے بھی زیادہ برا کروں گا۔ رافن کا انداز استہزائیہ تھا۔ بولو، بتانا پسند کرو گے یا؟ دیکھو، میں سچ کہہ رہا ہوں، میرا نام مورس نہیں ہے اور نہ ہی میں امریکی شہری ہوں، میں نے خود کو حتی الامکان نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے میرے ہاتھ کرسی سے بندھے ہوئے تھے، اس لیے میں اس کے رحم و کرم پر تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ وہ کسی طرح میری بات پر یقین کر لیں۔ پھر وہی بکواس۔ رافن کو میری بات شاید ناگوار گزری تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے میرے منہ پر ایک اور گھونسا رسید کیا۔ اس بار گھونسا میری آنکھوں سے ذرا فاصلے پر لگا تھا، اس لیے تکلیف کا شدید احساس ہوا تھا۔ بتاتے ہو یا ابھی مار کھانے کا ارادہ ہے؟ رافن نے پوچھا۔ میں نے چپ سادھ لی، لیکن میں غصیلی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے دماغ میں شرارے سے گھوم رہے تھے، میں اگر بندھا ہوا نہ ہوتا تو میں اس کا برا حشر کر دیتا۔ کم وقت میری بات کا یقین ہی نہیں کر رہا تھا۔ شاید اس نے میری چپ سے یہی اندازہ لگایا تھا کہ میں اسے نہیں بتانا چاہتا، اس لیے اس نے چند لمحے انتظار کرنے کے بعد میرے پیٹ میں گھونسا رسید کر دیا۔ میرے منہ سے سسکاری سی نکلی اور میں ذرا سا آگے کی طرف جھک گیا۔ رافن نے میرے سر کے بال مٹھی میں جکڑے اور ایک جھٹکے سے میرا چہرہ اوپر کیا۔ میرے اعصاب تناؤ کا شکار ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میرا سانس بھی بے اعتدال ہو رہا تھا۔ اب مجھے بھی اس پر غصہ آ رہا تھا، لیکن میں مجبور تھا۔ اس لمحے مجھے جیکی چن کا بھی خیال آیا۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک فلم دیکھی تھی جس میں جیکی چن کرسی سے بندھا ہوتا ہے اور وہ بندھے ہونے کی حالت میں 10-12 آدمیوں سے فائٹنگ کرتا ہے۔ فائٹنگ کے دوران ہی رسیاں کھل جاتی ہیں اور وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ فلم تھی اور یہ حقیقت کا فلم سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ رافن میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھنے لگا، اب بھی مار کھانا پسند کرو گے یا بتاؤ گے؟ میرے ہاتھ کھول دو، پھر میں تمہیں اچھی طرح بتاؤں گا، میں نے درشتی سے کہا۔ وہ شاید میری بات کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ اس نے غصے سے اپنے جبڑے بھینچے اور پھر میرے بال چھوڑتے ساتھ ہی جبڑے پر گھونسا مار دیا۔ گھونسا لگنے سے میری منہ سے کراہ نکلی اور میری گردن بھی دائیں طرف مڑ گئی۔ اس لمحے میرا اشتعال انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ میں نے زور لگاتے ہوئے رسیاں توڑنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا کیونکہ رسیاں کافی مضبوطی کے ساتھ بندھی ہوئی تھیں۔ رافن دوبارہ مجھے گھونسا مارنے کے ارادے سے میری طرف بڑھا۔ چونکہ میری ٹانگیں آزاد تھیں، اس لیے میں نے اپنی طرف بڑھتے ہوئے رافن کے پیٹ میں اس زور سے لات ماری کہ وہ اچھل کر نہ صرف لیزا اور گریٹی پر جا گرا، بلکہ اسے لات مارتے وقت میں بھی کرسی سمیت پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ فرش پر گرتے وقت میں نے رافن کو دیکھا تھا۔ لیزا لڑکھڑاتی دیوار سے جا ٹکرائی اور گریٹی رافن کے ٹکرانے سے اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی اور نتیجتاً وہ دونوں ہی فرش بوس ہو گئے۔ اگلے ہی لمحے رافن تیزی سے اٹھا اور جارحانہ انداز میں میری طرف بڑھا۔ میں اس کا ارادہ سمجھ گیا تھا، لیکن بچاؤ کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اس نے میری توقع کے عین مطابق میرے پیٹ اور سینے پر ٹھوکریں مارنی شروع کر دیں، ساتھ ہی وہ اپنی مادری زبان میں مغلظات بھی بکنے لگا۔ میرے منہ سے کراہیں نکلنے لگیں۔ اس لمحے مجھے بے حد تکلیف ہو رہی تھی۔ جب ایک ٹھوکر میری پسلی پر پڑی تو گویا دن میں میری آنکھوں کے سامنے تارے جھلملا گئے تھے۔ وہ ٹھوکروں پر ٹھوکریں مار رہا تھا جیسے WWE میں ایک ریسلر دوسرے ریسلر کو ٹھوکریں مارتا ہے۔ میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اس لیے میں اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔
میری ٹانگیں چونکہ آزاد تھیں اس لیے میں نے موقع ملتے ہی دایاں پاؤں رافن کے سر پر رسید کیا۔ گو ضرب ہلکی تھی لیکن رافن کے منہ سے کراہ ضرور نکلی۔ وہ ایک لمحے کو رکا اور یو بلڈی کہتا ہوا دوبارہ مجھے ٹھوکر مارنے کے ارادے سے بڑھا کہ میں نے اسی پوزیشن میں پڑے ہوئے اس کے سینے پر لات جما دی۔ اس بار میری ضرب خاصی تیز تھی۔ وہ الٹے قدموں لڑکھڑاتا ہوا صوفے پر جا گرا۔ اس نے چیخ کر مجھے ایک اور گالی دی اور اٹھ کر مشتعل میری طرف بڑھا کہ عین اسی لمحے لیزا درمیان میں آ گئی۔ رک جاؤ رافن، ہٹ جاؤ لیزا، میں اس کی ہڈیاں توڑ دوں گا، وہ غصے سے چیخا۔ ساتھ ہی اس نے لیزا کو ہٹانے اور میری طرف بڑھنے کی کوشش کی لیکن لیزا نے اسے روک لیا۔ پاگل مت بنو، وہ ترش روئی سے بولی، جس طرح تم اسے مار رہے ہو یہ مر بھی سکتا ہے۔ اگر یہ مر گیا تو ہم اس کی فیملی سے پیسے کیسے بٹوریں گے؟ رافن ہانپتا ہوا چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا۔ شاید لیزا کی بات اس کے بھیجے میں بیٹھ گئی تھی۔ میں بدستور اسی پوزیشن میں فرش بوس تھا۔ گریٹی بھی اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ رافن نے میرے عقب میں آ کر کرسی پکڑی اور سیدھا کر کے بٹھا دیا۔ ساتھ ہی اس نے میرے سر پر گھونسا رسید کیا۔ اب تو میرا دماغ گھوم ہی گیا۔ وہ گھوم کر میرے سامنے آیا تو میں نے اشتعال بھرے لہجے میں کہا، بزدل انسان، بندے ہوئے پر وار کر کے تم خود کو مرد ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر مردانگی دکھانی ہو تو مجھے کھول دو، پھر میرے ساتھ لڑو۔ اگر میں نے تمہارا چہرہ نہ بگاڑ دیا تو میرا نام بھی علی نہیں۔ کھولو مجھے، سوچ کیا رہے ہو؟ اب واقعی میری برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے اور رافن حد کراس کر رہا تھا جو مجھے گوارا نہیں تھا۔ وہ بندے ہوئے انسان پر وار کر کے خود کو شاید بہت بڑا بہادر سمجھ رہا تھا۔ میری بات نے اسے بھی اشتعال دلا دیا۔ وہ دوبارہ میری طرف بڑھا کہ لیزا نے اسے پکڑ لیا۔ رافن، رک جاؤ، اسے دیکھ رہی ہو؟ یہ مجھے بزدل کہتا ہے۔ وہ میری طرف اشارہ کرتے ہوئے لفظ چبا چبا کر بولا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ یہ میرا چہرہ بگاڑنے کی بات کر رہا ہے، میں اس کا چہرہ بگاڑ دیتا ہوں، اس کی فیملی بھی اسے نہیں پہچان سکے گی۔ میرا غصہ بھی کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں بزدل انسان، جو بہادر ہوتا ہے وہ کبھی بندے ہوئے پر اپنی مردانگی ظاہر نہیں کیا کرتا۔ تمہیں چاہیے کہ تم چوڑیاں پہن لو۔ میری باتوں نے رافن کو شاید اندر تک سلگا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا رد عمل ظاہر کرنے کے لیے بھوکے بھیڑیے کی طرح مجھ پر ٹوٹ پڑتا، لیزا نے اسے باہر کی طرف دھکیلا اور گریٹی سے بولی، گریٹی، اسے باہر لے جاؤ۔ گریٹی جلدی سے آگے بڑھی۔ اس نے رافن کو بازو سے پکڑا اور اسے گھسیٹتی ہوئی باہر لے جانے لگی۔ رافن جاتے جاتے مجھے کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا، میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا۔ اس کے جاتے ہی لیزا میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ تم نے ابھی اپنا نام کیا بتایا تھا؟ علی۔ کیا تم مسلم ہو؟ یس، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں مسلم ہوں اور میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ یہی کچھ میں تمہیں بتانا چاہ رہا تھا، لیکن تم سننے پر تیار ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے سیٹی بجانے کے انداز میں اپنے ہونٹ سکیڑے اور سائڈ پر گری ہوئی کرسی اٹھا کر میرے سامنے رکھی اور اس پر بیٹھ کر بولی، کیا یہاں جاب کرتے ہو؟ میں نے اب کی بار ایک لمبی سانس لی۔ شکر ہے وہ اب انسانوں کی طرح مجھ سے بات کر رہی تھی۔ اگر وہ پہلے ہی میری بات سن لیتی تو شاید جو کچھ اب تک ہو چکا تھا وہ نہ ہوتا۔ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے، چاہتا ہے کہ جو کہہ دیا اس پر فوراً عمل ہو جائے یا جو چاہا وہ فوراً مل جائے۔ انتظار اور صبر کرنا تو گوارا ہی نہیں کرتا۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، میں یہاں اپنی بہن کو تلاش کرنے آیا ہوں۔ اس کے چہرے پر حیرت لہرائی۔ اس کے استفسار کرنے پر میں نے اسے مختصراً بتایا تو وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ وہ شرمندہ بھی ہو رہی تھی کہ اس نے میری بات نہیں سنی تھی۔ لمحہ بھر کے بعد وہ مستفسر ہوئی، وہ لوگ کون تھے جو تمہیں مارنا چاہتے تھے؟ اس کا اشارہ گزشتہ رات والے واقعے کی طرف تھا۔ میں نے کہا، وہ ہیری ٹام کے بندے تھے۔ ہیری ٹام راک کلب کا مالک ہے اور اس کی بھی پورنوگرافک کمپنی ہے۔ ہیری ٹام کے کلب پہنچنے سے لے کر جولیا کے انکل کے گھر سے فرار ہونے اور اس سے مدد لینے تک کی تفصیل مختصر کر کے بتا دی۔ ساتھ ہی کلارا اور بابر کا بھی بتایا کہ وہ نہ جانے کہاں اور کس حال میں ہوں گے۔ لیزا کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، مجھے یاد آ رہا ہے، میں ایک لڑکی کو جانتی ہوں جو پورنوگرافک کمپنی میں کام کرتی ہے۔ شاید وہ پورن سٹار ہے۔ وہ میری کالج فیلو تھی۔ اس کا تعلق متوسط طبقے سے تھا، لیکن وہ کہتی تھی کہ وہ امیر بننا چاہتی ہے۔ میرا خیال ہے امیر بننے کے لیے وہ پورن سٹار بن گئی۔ شاید وہ تمہاری مدد کر سکتی ہے۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں چمک ابھری۔ کیا تم مجھے اس سے ملوا سکتی ہو؟ کوشش کر سکتی ہوں۔ اچھا، اب تو میں نے تمہیں اپنے بارے میں بتا دیا ہے، میرے ہاتھ تو کھول دو، میں نے کہا۔ تو لیزا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے میرے ہاتھ کھول دیے۔ تبھی گریٹی اندر داخل ہوئی۔ مجھے آزاد دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس کے استفسار پر لیزا نے مختصراً اسے میرے بارے میں بتا دیا۔ ظاہر ہے میں ان کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوا تھا،
اس لیے گریٹی کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات چھا گئے۔ لیزا نے رافن کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا اس کی موم کا فون آ گیا تھا، ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس لیے رافن چلا گیا ہے۔ لیزا نے بتایا تھا کہ یہ رافن کا گھر ہے، لیکن گریٹی کی بات سن کر میں سمجھ گیا کہ رافن کا یہ اپنا گھر ہوگا اور وہ اپنے والدین سے علیحدہ رہتا ہوگا۔ بہرکیف میں نے شکر کا سانس لیا۔ اگر رافن مجھے آزاد دیکھ لیتا تو شاید وہ آپے سے باہر ہو جاتا اور شاید یہی سمجھتا کہ میں نے لیزا کو شیشے میں اتار کر خود کو آزاد کروا لیا ہے۔ یہ میرا قیاس تھا، ہو سکتا ہے اس کا رد عمل کچھ اور ہوتا۔ ہارڈی بھی وہاں دکھائی نہیں دے رہا تھا، شاید وہ اپنا کام مکمل کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ مجھے بابر اور کلارا کا خیال آیا تو میں بے چین ہو گیا۔ میں نے اپنا سیل فون چیک کیا تو اس کی بیٹری ختم ہو چکی تھی اور وہ آف تھا۔ میں نے لیزا کی طرف دیکھا، کیا چارجر مل سکتا ہے؟ میرے فون کی بیٹری ختم ہو چکی ہے۔ میرے پاس چارجر تو نہیں ہے، لیزا نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا تم نے کسی کو کال کرنی ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو اس نے اپنی جیکٹ کی جیب سے سیل فون نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ تبھی گریٹی لیزا سے مخاطب ہوئی، آج کا مشن تو ناکام رہا ہے، اس لیے رافن پیسے بھی نہیں دے گا، میں جا رہی ہوں۔